بتا دوں، میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین، عموماً دنیا میں آدمی شادی 4 وجہ سے کرتا ہے، لحسبہا ولمالہا ولجمالہا ولدینہا۔ فرمایا آدمی عموماً دنیا میں شادی کرتا ہے تو 4 چیزوں میں سے ایک چیز دیکھتا ہے۔ ایک اس کے حسب نسب کو دیکھتا ہے، جی میں چودھری ہوں تو چودھرن لے آؤں، جی میں ملک ہوں تو ملک لے آؤں، جی میں عوان ہوں تو عوان لے آؤں، جی میں خان ہوں تو خان لے آؤں، جی میں پٹیل ہوں تو پٹیل آوے، حسب نسب اونچا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا لمالہا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس کے پاس بھی اتنے پیسے ہونے چاہیے، اس کے پیسے کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرتا ہے۔ اور تیسرا ولجمالہا، اس کے حسن کی وجہ سے، اور فرمایا چوتھی چیز ہے لدینہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً 90 to 95% دنیا ان 4 چیزوں کا خیال رکھتی ہے اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتی ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں کو، اپنے پیاروں کو فرمایا فاصبر بذات الدین تربت یداک، جہاں تک تم سے ہو سکے تم دین کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دینا۔ اگر لڑکی غریب ہے، تمہارے اسٹیٹس کی نہیں، خوبصورت نہیں ہے اتنی، اور مال بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کے پاس دین ہے، ایسی لڑکی کو پسند کرنا۔ یہ لڑکی جب تمہارے گھر میں آئے گی تمہاری گھر کو جنت بنا دے گی، اور تمہاری اولاد کے لیے بہت بڑی ٹیچر اور بہت بڑا پیش خیمہ ثابت ہوگی آئندہ کے لیے یہ لڑکی۔ اور اگر تم مال کو بنیاد بنا کر لے آئے، تم اس کے حسب کو بنیاد بنا کر لے آئے، تم اس کے حسن و جمال کو بنیاد بنا کر لے آئے، حسن و جمال تو ایک بیماری کی مار ہے، ایک بیماری کی، اور ایک بیمار ہو جائے تو حسن و جمال تو ادھر دھرا کا دھرا رہ گیا بھائی، ایک بیمار ہو جائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آج بہت یاد آ رہے ہیں، ان کا بتایا ہوا ایک واقعہ یاد آیا تو سنا دوں۔ فرمایا ایک اللہ والے تھے، مسجد میں ان کے پاس دین سیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے تھے، تو اپنے مریدوں کی خبر گیری کے لیے اور اپنے مریدوں کی اصلاح کے لیے کھانا ان کے پاس پہنچاتے تھے، اور پہنچانے کے لیے ایک باندی رکھی تھی، سلیو، اور سلیو بھی انتہائی خوبصورت تھی، فیمیل سلیو۔ تو ایک شخص آیا، 40 دن ٹھہرا، پھر دوسرا 40 دن ٹھہرا، پھر حضرت سے اجازت مانگ رہا کہ اگلے 40 دن ٹھہر جاؤں۔ حضرت نے کہا ٹھہر جا، پر تو آیا تو صرف 10 دن واسطے آ، 40 دن پچھلا ٹھہرا، پھر 40 دن ٹھہرا، اور نواں 40 دن ٹھہرنا چاہتا ہے، وجہ کی ہے؟ حضرت کو فکر شروع ہوئی۔ حضرت نے اسے کہا بھائی، بات چیت کرتے کرتے حضرت کو اندازہ ہو گیا یہ اس کڑی نو تکڑ واسطے رہنا چاہتا ہے، کڑی بڑی سونی ہے، دوسرے سب تو ٹھیک ہے، پر یہ اس نے اپنے دن ودھان شروع کیتے نا، یہ کڑی کے پیچھے پہ گیا ہے، اس کڑی کے واسطے یہ یہاں رہنا چاہتا ہے، اس لڑکی کے لیے۔ حضرت نے کہا ٹھہر جا، ٹھہرا دیا اس کو۔ 2-3 دن تک وہ کڑی آتی رہی، اور وہ کڑی بھی حضرت کی کنیز تھی، سمجھائی ہوئی تھی، بڑی دل کی مالک تھی، اس کو سب کچھ حضرت نے لگایا تھا کہ دیکھو تم کو کون غور سے دیکھتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ جا کہ بندہ تو مینو ہی تک دے، روٹی تو پوچھتا بھی نہیں روٹی نو، یہ کوئی آیا رکھ دیتا ہے پر مینو ہی ویکھتا رہتا ہے۔ حضرت فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ 4-5 دن کے بعد جب کھانے کا وقت آیا تو ایک منڈا آیا انہوں نے کھان دین واسطے، نے آخیا کی ہویا آج کڑی نہیں آئی۔ دوسرے دن پھر لڑکا آیا ان کو کھانا دینے، تیسرے کھانے میں پھر لڑکا آیا، چوتھے لڑکے میں پھر کھانا دینے کے لیے لڑکا آیا، وہ تو پریشان ہو گیا۔ اب وہ پوچھے تو کیسے پوچھے، وہ لڑکی کدھر گئی؟ اب پریشان۔
مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ لڑکا پریشان ہو گیا اس لڑکی کو نہ پا کر، اس کے اندر بے چینی شروع ہو گئی۔ اب جب اس کے پاس کھانا چھوڑ کے جاتے ہیں، واپس لینے کے لیے آتے ہیں تو کھانا بھرا کا بھرا، وہ کھاندہ ہی نہیں۔ حضرت نے اس کو بلایا، انہوں نے کہا کیوں کھانا پسند نہیں آتا؟ پہلے تو چٹ کر جاتا تھا، اب تو پورا پھول کا پھول دے رہا، کیا بات ہے، کھانا نہیں پسند آیا؟ کب تک چھپاتا؟ انہوں نے کہا حضرت میں تو وہ کڑی میری نظر نہیں آؤں تھا، میں پریشان ہو گیا۔ حضرت فرمایا آجا، میں تینوں کڑی کو لے جانا۔ گھر لے گئے، ایک کمرہ کی طرف اشارہ کیا، وہ جو کڑی تھی وہ اندر ہے۔ وہ جیسے وہ اندر گیا، وہ تو منہ پر چادر رکھی ہوئی تھی، اس نے جا کے چادر ہٹائی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اتھو نسیا، ادھر سے بھاگا۔ حضرت نے کہا کیا ہوا؟ حضرت باہر کھڑے تھے، کہا کیا ہوا؟ انہیں آخیا ایک کڑی ہے کہ جن ہے؟ وہ لڑکی ہے یا جن ہے؟ وہ تو اتنی ڈراؤنی شکل کی ہے۔ میں اس کڑی دی گل نہیں کرتا، میں اس کڑی دی گل کرنا جڑے میرے واسطے روٹی لے آؤندی سی، جو میرے واسطے کھانا لاتے تھے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ وہی تو ہے، چل میرے ساتھ آؤ دکھاتا ہوں۔ پھر لے گئے۔ اب حضرت کہتے ہیں ویکھنا، تو انج کر دے، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر انج کر دے۔ حضرت کہتے ہیں ویکھ چنگی طرح ویکھ، یہ کڑی ہے کہ نہیں؟ جب اس نے کچھ پہچان لیا، کہاں کڑی تو وہی ہے، تو کہا اس کا حسن جمال کہاں چلا گیا، اس کا روپ کہاں چلا گیا، اس کے گالوں کی رنگت کہاں چلی گئی، اس کے ہونٹوں کی گلابی کہاں چلی گئی، اس کی خوبصورتی کہاں چلی گئی؟ حضرت نے کہا ہاں تو اس کڑی نال محبت نہیں کردا سی، تو خوبصورتی نال محبت کردا سی۔ میں تینوں دساں دی خوبصورتی کہاں ہے۔ حضرت لے گئے، ایک ڈبہ تھا، حضرت نے کہا اس ڈبے میں اس کی خوبصورتی ہے، اس میں اس کو خوبصورتی ہے۔ انہوں نے کہا کھولاں ویکھاں؟ انہوں نے کہا دیکھ۔ جب اس نے اوپر سے ڈھکنا کھولا، دھڑم سے زمین پر گیا اور بے ہوش ہو گیا، بے ہوش۔ اٹھا کے لے گئے، جب آنکھ کھولی، انہوں نے کہا تو بے ہوش ہو گیا سی؟ انہوں نے کہا حضرت بدبو، توبہ، اتنی بدبو، اس بدبو نے میری ہوش اڑا دیے، میں تو بے ہوش ہو گیا۔ وہ کیا تھا در حقیقت؟ حضرت نے اس لڑکی کو جمال گوٹا کھلا دیا تھا، وہ دوائی کھلا دی تھی جس سے اس کا پیٹ چالو ہو گیا، اور جب پیٹ چالو ہو گیا تو حضرت نے کہا جو کچھ بھی تیرے پیٹ سے نکلے نا، اس کو ایک ڈبے میں جمع کر کے رکھ، تمام پاخانے کو ایک ڈبے میں جمع کر کے رکھ۔ اور جب اس کو جا کے بتایا یہ ہے اس کا حسن و جمال، وہ بے ہوش ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا یہی تو وہ حسن و جمال ہے جس پر تو مرتا تھا۔ 4 مہینے میرے خانقاہ میں رہا، تجھے فائدہ اس واسطے نہیں ہوا، اس کی وجہ سے، اس کے حصول کے لیے تو یہ لے جا اپنا ڈبہ اپنے ساتھ۔ اس نے کہا توبہ میری، حضرت میں بھی کہاں پھنس گیا تھا اس کے حسن و جمال میں، کہ حسن و جمال کا نتیجہ آخر یہ ہے۔ حضرت میری اصلاح کیجئے۔ پھر 10 دن رہا، اور 10 دن میں اللہ کا ولی بن کے وہاں سے نکلتا ہے۔